حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اصرار کر کے اپنے ایک رومی دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا، ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے اور کچھ ان کے۔ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر خچروں پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ اس نے بتایا، یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہے؟ اس نے بتایا، نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کا بیان سن کر مجھے شوق ہوا، میں نے اس کی حقیقت جانوں کہ میں اس کی حقیقت جانوں، لہذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس خادم کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا اس نے مجھے اشارہ کیا، مجھے نماز پڑھنے دے تو میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا، اس نے نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور مجھے وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حسب معمول مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا، جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی و کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا، یہ ولی اللہ ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ کوئی نیک ہستی ہے۔ مجھے اس کا رعب طاری ہوا، مجھ پر اس کا رعب طاری ہوا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ وہ رات میں نے سو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ نیا لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے ایک خچر منگوایا اور زیادہ راہ یعنی رستے کے اخراجات دے کر اسے خچر پر خود سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی، اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین میں تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا، میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کے ہمراہ بھیجے، انہیں حکم دیا، اسے نہایت احترام کے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کو ایک دوات اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی، جب وہ بحفاظت تمام اپنے مقام پر پہنچ جائے تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دے۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب 6واں دن آیا تو میرے خدام میرے پاس آئے، ان کے پاس رکا بھی تھا جس میں اس کا خط اور وہ علامت موجود تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر گھڑی بھر میں وہاں پہنچ گئے، لیکن واپسی پر وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان دین الاسلام حق۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اور بے شک دین اسلام حق ہے۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ سبحان اللہ۔ محترم اسلامیوں، دیکھا آپ نے حکایت ابھی سنی کہ اللہ پاک کے نیک بندے، اللہ پاک سے جو منوانا چاہیں اللہ پاک ان کی ہر بات مان لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر نماز کی محبت پیدا کریں، ہم نماز پڑھیں، نمازی بن جائیں، کہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اللہ مشکلات ٹال دیتا ہے۔ جیسا کہ ابھی حکایت میں آپ نے سنا، قیدی ہونے کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے نماز کو بزرگ بندہ اپناتا تھا تو اللہ پاک اسے زمین سے سونے کے دینار عطا فرما دیتا۔ اگر ہم مسلمان اپنے رب پر کامل یقین رکھنے والے بن جائیں، آج ہم کام پر نہیں جائیں تو ہمیں فکر ہوتے ہے کام پر نہیں گیا تو شام کو کھانا کیسے کھاؤں گا۔ ہمیں تو کام کی فکر ہے مگر نماز کی، قرآن کی، نیک اعمال کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں موت کی کوئی فکر نہیں ہے، قبر کی کوئی فکر نہیں ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کام کی، روزگار کی، کمانے کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ محترم اسلام بھائیو، اگر ہم بھی اللہ پاک کے نیک بندے بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرمائے گا۔ لہذا ایک امام مسجد کو دیکھ لیں، کتنی تنخواہیں ہم دیتے ہیں امام مسجد کو؟ 10,000، 12,000، زیادہ سے زیادہ 25,000 دیتے ہیں۔ ہم لاکھوں کماتے ہیں، 50,000، 60,000، 80,000، 1,00,000 ہماری تنخواہیں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے حالات ایک مہینے کے اخراجات بڑی مشکل سے گزرتے ہیں۔ مگر جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، نماز کے عادی ہوتے ہیں، نماز کو اپناتے ہیں تو اللہ پاک نماز کی برکت سے ان کے کم کمائی کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک کے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ با جماعت نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کے روزگار میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور جو جماعت ترک کرے گا، کیا خیال ہے؟ جس طرح شیشے کے دو رخ ہوتے ہیں، آئینے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک میں تو ہمارا چہرہ نظر آتا ہے تو دوسری طرف کلر ہوتا ہے، ہمیں چہرہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جو با جماعت ادا کرے گا اللہ پاک اس کے روزگار میں برکتیں عطا فرما دے گا، جو با جماعت نہیں پڑھے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے، سوچنے کی بات ہے، ہمیں نماز سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں نماز کو اپنانا چاہیے۔ نماز ہی ہے جو ہمارے دنیا میں مشکلات دور کرتی ہے۔ نماز کی برکت سے اللہ پاک ہماری مشکلات کو دور فرما دیتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، ہمارے روزگار میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں سے التجا کروں گا کہ نماز کو اپنائیں، خود بھی نماز پڑھیں۔ والدین سے خصوصاً عرض کروں گا کہ اے والدین، خود بھی نماز پڑھیے، اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دیجیے۔ اللہ کے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اگر پھر بھی نہ پڑھے تو جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھواؤ۔ محترم اسلام بھی دیکھا، اسلام میں کہیں کہیں پر ہمیں سختی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کروائیں، خود بھی نماز کے ہم خود اگر عادی ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری عادت کی وجہ سے ہمارے بچے بھی نمازی بن جائیں گے، ہماری اولاد بھی نماز پڑھے گی۔ ہم نماز خود پڑھتے نہیں ہیں مگر التجا کرتے ہیں، یار دعا کرو میرے بچے نمازی بن جائیں۔ ٹھیک ہے، دعا کرنی چاہیے، دعا کروانی چاہیے کہ اللہ دعا کی برکت سے انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، مگر بندہ پہلے خود تو عمل کرے، پھر اولاد کو عمل کا حکم دے۔ پھر اولاد کیسے نہیں کرتی؟ خود عمل ہم کرتے نہیں ہیں، اولاد ہماری نیک ہونی چاہیے۔ محترم اسلام بھائیو، یہ دنیا، یہ جہان فانی ہے، آج نہیں تو کل اس جہان کو ہم نے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اندھیری قبر میں جانا ہے۔
اپنی آخرت کی فکر کیجیے، قبر کی فکر کیجیے، نمازوں کو اپنائیے، نماز کے عادی بن جائیے، پھر دیکھنا اللہ پاک کیسا کرم فرماتا ہے کہ نماز کی برکت سے ہماری اولاد میں بھی برکت ہوگی، ہماری اولاد بھی نیک ہوگی، ہم بھی نیک ہوں گے، ہمارے گھر بار میں بھی برکت ہوگی۔ پہلے کے آج سے پیچھے چلے جائیں، 20 سال 25 سال پیچھے چلے جائیں تو ہماری بہنیں مائیں صبح اٹھتی تھی، قرآن پاک نماز پڑھتی، نماز کے بعد جب تک سورج نہیں نکلتا تب تک قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ آج اٹھتی اس وقت ہے جب سورج سر پر ہوتا ہے، زبردستی اٹھایا جاتا ہے، والدین کو فکر نہیں ہے، ماں باپ کو فکر نہیں ہے، بیٹا نماز نہیں پڑھتا کوئی فکر نہیں، بیٹا کام پر نہیں گیا تو ڈنڈے نکال لیتے ہیں، آج تو کام پر نہیں گیا۔ ہمیں یہ تو فکر ہے اگر بیٹا کمانے نہیں گیا، نماز کمانے نہیں گیا، ہمیں اس کی فکر ہے، اگر نماز وہی بیٹا نماز قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ محترم اسلام بھائیو، اولاد ثواب جارہ بھی ہے اور عذاب کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ اگر اولاد نیک ہوئی تو مرنے کے بعد اولاد کی نیک عمل کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا، اگر اولاد نیک نہ ہوئی تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، نماز خود بھی پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دیں۔ اگر میری یہ حکایت، میری یہ گفتگو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیجیے۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے پیارے پیارے میٹھی میٹھی حکایات، پیارے پیارے دین کی باتیں، حضور کا فرمان، اللہ کا فرمان انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر ملے گا، اور بہت کچھ انشاءاللہ دینی معلومات انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے اور دوستوں کو بھی یہ نیکی کی دعوت دیجئے کہ اگر ہماری نیکی کی دعوت سے کوئی نمازی بن جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز کا ثواب اسے بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ تھے، پوچھا کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے میں 25 نمازیں پڑھتا ہوں۔ پوچھا حضرت نمازیں تو 5 فرض ہیں، آپ 25 کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے 4 کو میں نے اور 4 بندوں کو نمازی بنایا ہے، 20 وہ نمازیں اور 5 میری نمازیں، یوں میں ڈیلی 25 نمازوں کا ثواب حاصل کر دیتا ہوں۔ تو محترم اسلام بھائیو، اگر ہمارے بیٹے، ہماری اولاد ہے، اگر ہماری اولاد ہی نماز پڑھنے والی بن گئی تو ہماری اولاد کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا، ان کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ لہٰذا نماز 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 اپنائیے، نماز سے محبت کیجیے، آپ قرآن سے محبت کیجیے۔ صبح گھر کے اندر اپنے بچوں کو قرآن کا کہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں۔ جس گھر کے اندر قرآن نماز نہیں وہ گھر ویران قبرستان ہے، جس گھر میں نماز اور قرآن ہے وہ گھر شاد اور آباد ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جس کا مفہوم میں نے بیان کیا، لہٰذا نماز کو اپنائیے، نماز سے محبت کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔